الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله مولانا العظيم. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت کی زبان سے بار بار درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے درود پاک سے ایک واقعہ یاد آ گیا. قصص الاولیاء کے اندر مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. ابو عاصم جذمی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ایک وقت کے بڑے محدث بھی گزرے ہیں. ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت آپ کی زندگی کے اندر ایسے ایسے اعمال تھے کہ آپ کو اللہ نے جنت میں داخل فرما دیا. تو کہا کہ میرے بھائی، میرے جو ہے نا میرے زندگی کے اندر کوئی ایسے اعمال نہیں تھے، لیکن ایک عمل میرے اندر ضرور تھا. کیا ہے؟ میرے اندر ایک عمل ضرور تھا، وہ یہ کہ درود شریف کا پڑھنا. میں کثرت سے درود پاک پڑھتا رہتا تھا. کثرت سے میں درود پاک زبان پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتا رہتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب میرے نامہ اعمال کو دیکھا، فرشتے نے نامہ اعمال کو پیش کیا،
تو گناہ بھی ساتھ میں میرے تھے اور جو ہے درود شریف بھی زیادہ تھے، تو اللہ نے فرمایا جاؤ اس کی مغفرت فرما دو، اس لیے کہ اس نے درود پاک زندگی کے اندر کثرت سے پڑھا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں درود شریف کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اکثر محدثین، مفسرین اور جو ہے بڑے بڑے اولیاء اعظام کا جو ہے ایک متفقہ وظیفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیر و مرشد ذوالفقار احمد صاحب کا بھی ہم نے یہ بار بار تجربہ دیکھا ہے، اور دیکھا ہے کہ کہیں بھی وہ بستے ہیں تو درود پاک ان کی زبان سے بے اختیار آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ وہ کہیں بھی سفر میں ہو، جہاں بھی راستے بند ہو، اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ تو میرا آج جو ہے زندگی کے اندر ایک تجربہ رہا ہے، کیونکہ اسفار بھی ہوتے ہیں، تو میں اپنے یہاں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر اور ہماری جو ہے برادری کے اندر جہاں بھی جاؤ نا امیدی کے حالات ہے، اور کثرت سے کیا ہے ہماری زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت نہیں فرمائے گے، اور جو ہے میں گناہوں کا مارا پھر رہا ہوں، میری روزی میں برکت نہیں ہے، میں گنہگار ہوں نا، اس لیے میری جو ہے توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن میرے بھائی میں آپ کو ایک بات یہ کہتا ہوں کہ کیا زندگی کے اندر جو نظام پورا اللہ چلا رہا ہے تو کیا اس کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ نہیں، ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ میں آپ کو جو ہے بات بتاتا جاؤں گا، آپ اللہ اللہ کہنا شروع کر دینا۔ یہ زمین کس نے بنائی؟ کہو اللہ نے۔ یہ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ پہاڑ کا نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتے ہیں۔ اور جو ہے دریا کے اندر جتنی مخلوقات ہے اس کو کون پالتا ہے؟ اللہ چلاتے ہیں۔ اور دریا کی موجیں جو آتی ہے انسان کو باہر پھینکتی ہے، یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے طاقت دی۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ عزت کون دیتا ہے؟ کہو اللہ دیتے ہیں۔ ذلت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو زبان سے اللہ اللہ بلوا رہا ہوں تاکہ ہماری جو ہے دلوں کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر مخلوق کے چرچے بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور فلانے کے تذکرے بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے جب اللہ کا نام زبان سے لیں گے تو یہ دل میں اترے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے جس کا زیادہ تذکرہ کرتے ہیں نا تو سپنے میں اندر، خواب کے اندر بھی اس کا جو ہے تذکرہ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں، کیونکہ زبان پر پوری جو ہے پورا دن پوری رات اس کے ہی تذکرے۔ اس لیے اللہ کا تذکرہ کرو، دلوں میں جو ہے توحید آئے گی، دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی، دلوں میں اللہ کی معرفت آئے گی، دلوں میں اللہ کا ایک ہونے کا یقین دل میں بیٹھے گا۔ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ فرماؤ اللہ۔ عزت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت کا مالک بھی اللہ ہے، ذلت کا مالک بھی اللہ ہے، حکومت بھی اللہ کی ہے۔ وقتی طور پر چاہے جو بھی حکمران ظلم کر رہا ہے، لیکن حکومت صرف اللہ کی ہے۔ اگر ہمارا یقین بن جائے کہ عزت کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، تمام چیزوں کا جو مالک ہے نا اللہ ہے، تو اللہ آٹومیٹک ہمارے سارے مسئلے کو حل کر دے گا۔ لیکن کیا ہے دلوں میں ہونے کا یقین جب کب آئے گا؟ جب ہم اللہ کے تذکرے سنیں گے، اللہ کی باتیں سنیں گے، قرآن کو پڑھیں گے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ جو ہے ملک بھی اللہ کا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ملک بھی دیتا ہے، حکومت بھی دیتا ہے۔ کل کا بادشاہ آج کا فقیر، آج کا فقیر کل کا بادشاہ۔ اس لیے یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ قرآن میں آگے بھی فرماتا ہے تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ رات کا دین میں داخل کرنا، اور جو ہے دین رات کا آنا، جو ہے دین کا جانا، اور یہ سارا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ یہ بھی کہتا ہے یہ نہ سمجھو کہ جس کو زیادہ رزق دیا ہے وہ مالدار ہے، وہ کامیاب ہے، نہیں۔ اللہ کا ایک جو ہے ایک نظام ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اللہ جسے چاہتے اس کے بے حساب رزق دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک جو جھوپڑی میں رہنے والا اس کے پاس جو ہے نہ ایک وقت کا کھانا ہے نہ ایک وقت کا پینا ہے، لیکن اللہ اسے بھی رزق دیتے ہیں۔ اور جو ہے بنگلوں میں رہنے والا اس کے پاس الگ کھانا ہے، لیکن کھانا تو ایک ہی ہے، رزق اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی جگہ ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ
کل ہماری باری ہے. اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی. اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں کو مرنے نہ دیتی. اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو مائیں کبھی بھی اپنے لخت جگر کو جدا نہ کرتی. لیکن کیا ہے, اس دنیا سے مجھے بھی جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے, اس لیے ہمیشہ کے رہنے کی جگہ کی ہماری فکر نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے, ہمیشہ جو ہے ہمیں یہیں مرنا ہے. اس لیے میرے بھائی ایسا نہیں ہے, سب کو دنیا سے جانا ہے. دنیا سے اللہ کے نبی بھی دنیا سے گئے, صحابہ بھی دنیا سے گئے, تابعین دنیا سے گئے, اللہ کے ولی دنیا سے گئے. تو ہمارا اور آپ کا کیا مقام ہے؟ ہم تو کیا ہے, صبح اٹھتے ہیں, ہمارے گناہوں کے تذکرے, شام ہوتی ہے گناہوں کے تذکرے, اور جو ہے زبان پر ہمارا کیا ہے, ہمارے زبان پر اللہ کا نام ایک مرتبہ بھی نہیں آتا. وجہ یہ ہے ہم اللہ کو بھول چکے ہیں. اللہ ہمیں کہہ بھی رہا ہے, او میرے بندے تم چل کر آؤ گے تو میری رحمت تمہاری طرف دوڑ کر آئے گی. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. او میرے بندے تم میری رحمت سے نا امید مت ہو, تو چل کر آئے گا تو میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آئے گی. او میرے بندے اللہ سے کبھی نا امید مت ہو, رزق کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, ساری پریشانی ساری چیزیں حل ہو جائے گی. لیکن کیا ہے, ایک اللہ کے ہو جاؤ, ایک اللہ کو اپنا بنا لو, ایک اللہ کو اپنا جو ہے تسلیم کرو. اگر دل کے اندر ایک اللہ ہوگا نا تو اللہ جو ہے مغفرت کر دے گا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے جو ہے ایک مرتبہ جو ہے کلمہ پڑھا اور جس کے دل کا جو ہے ذرہ برابر اس کے دل کے اندر کیا شرک نہیں ہوگا, اس دل کے اندر اللہ کا تذکرہ ہوگا, لا الہ الا اللہ پڑھتے گیا, تو اللہ جو ہے اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیں گے. لیکن ہاں جو دنیا کے اندر اس نے غلطی ہے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑیں گے, لیکن آخر کار جو ہے اپنی سزا بھگت کر جنت میں تو ضرور جائے گا. لیکن آج کیا ہے, ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. آج کیا ہے, اللہ سے ہونے کا یقین جو چاہے جتنے بھی حالات ہو, لیکن میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, جہاں بھی جانا ہوا وہاں ایک ہی جو ہے تذکیر ہے, اگر اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ جو ایسے گاؤں سے ایسی جگہ سے اللہ اپنی مدد دکھائے گا آپ سوچ نہیں سکتے. ہم کیا ہے دین کے دائرے کو جو ہے محدود سمجھ لیتے ہیں. نماز پڑھنا یہ اللہ کا دین ہے, روزی صرف رکھنا اللہ کا دین ہے, نماز پڑھنا صرف اللہ کا دین ہے. نہیں, سارے شعبے ہمارے ہیں. اگر جہاں بھی جاؤ گے, اگر کیا ہے دین کا کام ہو رہا ہے, سراؤ. آج ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے پوری دنیا کے اندر, جہاں ان کی فکریں تھی, میں آپ کو بتاؤں 3 دن پہلے ایک بزرگ کے ساتھ دمن میں سفر ہوا. انہوں نے بہت عجیب بات کہی کہ فکر سارے علماء کے اندر تھی. فکر کیا ہے, سارے علماء کے اندر تھی عوام کے اعتبار سے, لیکن اور زیادہ فکر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھی. تو اللہ نے ان پر کام کھولا. مدارس کے لائن کے اعتبار سے زیادہ فکر تھی تو اللہ نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا. اور جو ہے جو دین کے اعتبار سے, خانقاہ کے اعتبار سے فکر تھی تو اللہ نے مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی کو قبول کیا. مجدد ملت جو ہے مجدد الفسانی کو قبول کیا, بایزید بستانی کو قبول کیا, شیخ عبد القادر جیلانی کو قبول کیا. تو جیسی انسان کی فکر ہوتی ہے نا, اللہ ایسے اعتبار سے جو ہے راستے کھولتے. دین کا مدار کیا ہے, پیسے والوں پر نہیں ہے. دین کا اعتبار حسب و نسب پر اللہ کسی کو کامیاب نہیں کرتا. کامیاب تو وہی ہوگا جو ہے فکر کرے گا. اس لیے قرآن نے صاف فرما دیا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ, سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہو. تقویٰ کس کو کہتے ہیں کہ کیا ہے, ہر وقت اللہ دیکھ رہے ہیں, جو ہے میں کسی سے غلط کام کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہے, سود کا کاروبار کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہے. اگر یہ اللہ دیکھ رہے ہیں, یہ دل کے اندر بیٹھ گیا, ڈر آ گیا, اس کو کہتے ہیں تقویٰ. تقویٰ اور تو اس کو نہیں کہتے, تقویٰ اس کو ہی کہتے ہیں. مجھے بڑے مجاہدات اس کا نام نہیں ہے. صرف کیا ہے میں کاروبار کر رہا ہوں, غلط کاروبار کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہے ہیں. میں زنا کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہے. میں جو ہے کانوں سے غلط لذتیں لے رہا ہوں اللہ دیکھ رہے. جو ہے کانوں سے میں گانا سن رہا ہوں اللہ دیکھ رہے. میں کسی لڑکی سے بات کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہے. یہ ساری چیزوں کا نام کیا ہے, تقویٰ ہے. ڈر, اللہ ہمیں دیکھ رہے, اس کا نام ہے تقویٰ. تو میرے بھائی میری بات کا جو ہے پورا خلاصہ یہ ہے
کہ اپنی زندگی کو جو ہے اللہ پر فدا کرو، جو ہے بقیہ زندگی ہے اس کو کیا ہے اپنی صحیح طریقے سے گزارو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچی پکی توبہ کرو۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور آئندہ میں کچھ غلط کام نہیں کروں گا، اگر ہو جائے گا تو فوراً توبہ کر لوں گا، اللہ سے معافی مانگ لوں گا۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی جو زندگی کے اندر جو بھی گناہ کیے، میں نے بھی جو گناہ کیے ہیں، میں بھی اللہ سے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کیجئے۔ اللہ بڑے رحیم ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، معارف مثنوی کے اندر مولانا جلال الدین رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے کے اندر ایک بزرگ ایک شخص تھے، پیر چنگی نام تھا، اور جو ہے مدینہ منورہ کا قصہ ہے، وہ بوڑھے تھے لیکن اپنی کمائی جو ہے گانے بجا کر کمایا کرتے تھے، جہاں جاتے تھے خوبصورت تھے، جوانی کے اندر ان کا چہرہ بھی خوبصورت تھا اور جو ہے آواز بھی خوبصورت تھی، جہاں وہ کا گانا گاتے تھے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور لوگ جو ہے ان کو پیسہ دیتے تھے کہ بھائی تم جو ہے گانا گاؤ گے میں تمہیں کباب کھلاؤں گا، تم گانا گاؤ گے میں تمہیں پیسے دوں گا۔ یہ واقعات یہ جو ہے یہ پڑھتے جاتے تھے، لوگ ان کو پیسے دیتے جاتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جو ہے بوڑھے ہو گئے، اب جو ہے ان کی آواز خراب ہو گئی، ان کے پاس چاہے گانے کے جتنے بھی آلات ہو، گانے کی جتنے بھی چیزیں ہو، وہ اس کو ساتھ گلا سب ساتھ نہیں دے گا تو آواز بھی بن نہیں پائے گی، جب آواز نہیں بنے گی تو یہ کیا ہے یہ سب چیزوں کا کوئی کام نہیں۔ تو یہ بڑے مایوس ہو گئے۔ جب وہ ایک ٹائم یہ تھا کہ جب جاتے تھے لوگ جمع ہو جاتے تھے، ایک وقت یہ آیا کہ جب وہ لوگ جمع ہوتے تھے تو کیا ان سے وہ لوگ بھاگ رہے ہیں، ارے بھائی توبہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ بھائی کہاں سے آ گیا، تو کیا ہے لوگ اس سے بھاگتے رہتے تھے۔ اب یہ ان کے کھانے کے پھانپے اور جو ہے فاقے کر رہے ہیں اور جو ہے وہ مایوس ہو گئے۔ رحم اللہ جو ہے یہ کہہ رہے اے اللہ یہ تیرے بندے کیسے ہیں کہ مجھے جو چھوڑ کر جو ہے میری آواز اچھی تھی، میں خوبصورت تھا، جو ہے میرے جو ہے اندر کمال تھا، میرے اندر صلاحیت تھی، اب وہ صلاحیت میرے اندر کیا ہے آہستہ ختم ہو گئی، وہ مجھے چھوڑ رہے۔ وہ مدینہ منورہ کے قبرستان میں روتے روتے جو ہے جنت البقیع کے اندر ایک قبر کے اندر ایک خراب قبر تھی، ایک دم ٹوٹی گیری قبر تھی، وہاں سو گئے اور جو ہے اللہ سے مانگ رہے اور جو ہے اپنا دکھ سنا رہے۔ اللہ جب آواز اچھی تھی لوگ مجھے اپنا بناتے تھے، اور جب جو ہے آواز خراب ہو گئی، میرا حسن بھی خراب ہو گیا، میری خوبصورتی بھی خراب ہو گئی، جو ہے میرے چھوڑ دیا۔ اب اللہ سے گلا شکوا کر رہے، اللہ سے مانگ رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے سارے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے لیکن اللہ آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اے اللہ آپ جو ہے آپ کیا ہے میرے رب، ان ربی معی سیہدین، میرے رب آپ میرے ساتھ ہے، تم جدھر بھی جاؤ اللہ جو ہے آپ کے ساتھ ہے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ یہ جو ہے یہ دل کی آواز اللہ سے رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کے اندر دکھایا گیا کہ یہ شخص جو ہے میرا بندہ ہے، چاہے وہ نادان ہے لیکن اس نے توبہ کر لی ہے، مجھے پکارا ہے، آپ میرا اس کو جا کر سلام کرے، آپ اس کو جا کر میرا سلام کہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کھڑے ہوئے، جو ہے مکہ کی گلیوں میں تلاش کیا، آخر کار مدینہ کی گلیوں میں آئے اور جنت البقیع کے اندر ایک قبرستان کے اندر وہ سوئے ہوئے تھے، اور کہا کہ جیسے ہی حضرت عمر آئے تو کہ حضرت عمر کا ایک دبدبا تھا، ایک رعب تھا، تو ان کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہوتا تھا، تو وہ ڈر گئے کہ ابھی عمر مجھے ماریں گے کیونکہ میں نے غلط کام کیے ہیں۔ تو کہا کہ نہ میں آپ کے لیے آپ کو مارنے نہیں آیا ہوں، میں تو اللہ کو اپنا سلام جو ہے آپ کو سلام کہا ہے اس لیے میں آیا ہوں۔ تو میرے دل کے اندر جو ہے جس کو اللہ سلام کہے کیا میں اس کو ماروں گا، میں اس کو پیٹوں گا؟ تو میرے بھائی اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت چاہے جتنا بھی گنہگار ہو، توبہ جو ہے صرف جو ہے جوانوں کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ جو ہے بوڑھا ہو جوان ہو آخر عمر کے اندر پہنچ چکا ہے، کوئی ہاتھ کچھ کام نہیں کر رہے، لیکن کیا ہے اللہ سے اپنا ابھی بھی لو ہے، اللہ میں تو تیرا گنہگار بندہ ہوں، اپنے آپ کو ہمیشہ گنہگار سمجھتے رہنا، اللہ جو ہے آپ کی ایسی مدد کرے گا۔ انسان کو ہے نا اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں بھی ہمارے گود کے اندر ہوتی ہے نا، تو ہمارا کیا ہے ہم اپنی ماں کے گودے میں ہوتے تو جو ہے اچھے لگتے ہیں، جب لیکن بڑے ہو جاتے ہیں
چھوڑ دیتے ہیں ماں بھی گود سے. اسی لیے اللہ کو جو ہے نا اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے نا بہت اچھا لگتا ہے. ورنہ جو اپنے آپ کو نیک سمجھ لے گا, جو اپنے آپ کو سمجھ لے گا میں تو اللہ کا ولی ہوں, میں اللہ کا نیک بندہ ہوں, میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں, جو ہے میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, سب کو نہیں کہہ رہا, میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, میں بھی سمجھ لوں گا, میں بھی بیان کر رہا ہوں, میں بھی دین کی خدمت کر رہا ہوں, میں بھی تبلیغ کر رہا ہوں, میں بھی جو 4 مہینے لگا رہا ہوں, چلے لگا رہا ہوں, میں بھی خانقاہ میں جا رہا ہوں, میں بھی جمعیت میں جوڑ رہا ہوں, تمام سے جوڑ رہا ہوں. لیکن کیا ہے یہ آ گیا انا میں, تو کیا ہے اللہ اسی وقت جو ہے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے گا. اس لیے اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی راستے کھولیں گے. اچھا میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ شخص جو ہے نا وہ سلام کہا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ نے سلام کر کہلوایا اس شخص کو. پھر وہ اسی طرح وہ سلام پیش کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ میری پریشانی ہے, میری پریشانی کو دور فرما دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ کے لیے ان کے لیے کیا ہے ایک وظیفہ چالو کر دیا. جو ہے جو مسلمان حکومت ہوتی ہے وہاں پر کیا ہے بیت المال کا نظام ہوتا ہے, وہاں تمام لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے, جو ضرورت ہوتی ہے, جو اس بندے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہاں سے دیا جاتا ہے. تو اسی طرح ان کے لیے ایک وظیفہ بھی چالو کر دیا. اور جب انہوں نے یہ بات سنی کہ اللہ نے مجھے اس گنہگار کو سلام کہلوایا ہے, وہیں پر انہوں نے لات ماری. جو ان کے پاس جو گناہ کے آلات تھے, ان کے پاس جو میوزک کا جو آلہ تھا, میوزک کا جو بھی چیز تھی انہوں نے توڑ دیا اور اللہ کے ولی بن گئے. اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے زمانے کے اندر بھی شہید جنید جمشید رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیسی توبہ کی. ایک وقت تھا اسٹیج پر گانا گاتے تھے, ایک وقت یہ بھی آیا دھوم سے جنازہ نکلا, لیکن کیا ہے اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کیا, اپنی جو بھی زندگی تھی اللہ پر فدا کیا. او میرے نوجوانوں سنو سنو, کیا ہے اللہ کی طرف آؤ, نہ جاؤ کرکٹروں کی طرف, نہ جاؤ ہیرو کی طرف, نہ جاؤ جو ہے غلط کاموں کی طرف. اگر اللہ کو اپنا بنا لیا تو اللہ جو ہے اپنا بن جائیں گے. اور اللہ کو ہمیں اتنا پیار ہے کہ آپ جو ہے آپ دیکھو انسان گناہ کرتا ہے, اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے, تو کہاں جا رہا ہے؟ انسان زنا کی طرف جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, انسان چوری کی طرف جاتا ہے, جو ہے اللہ کہتا ہے کہاں جا رہا ہے میرے بندے. اللہ یہ بار بار دنیا کے اندر کون سا ایسا رب ہے جو 5 وقت اللہ اکبر جو کہہ رہا ہے, پکار رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف, نہ جاؤ ہیرو کی طرف. اللہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ہم نے کامیابی پیسوں میں تلاش کی ہے, ہم نے کامیابی جو ہے کاروبار میں تلاش کی ہے. اچھا بزنس, اچھا کاروبار, ابھی اچھی میری لائف سیٹ ہو جائے, میرا گھر سیٹ ہو جائے. اس لیے میرے بھائیوں میرے آپ کو یہ بات کہتا تھا کہ جو ہے آپ جس حالت میں بھی ہو اللہ سے توبہ کرو, اللہ سے مانگو, اپنی جو بھی زندگی گزر گئی ہے اللہ پر فدا کرو, اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرو. اس لیے میرے بھائی دنیا کے اندر وہی کامیاب ہے جس کے دل کے اندر سکون ہے. سکون کہاں سے آئے گا؟ ہم سوچتے کہ سکون جو پیسے سے آئے گا, نانا. ہم سوچتے کہ سکون جو ہے کاروبار سے آئے گا, ہم چاہتے کہ ہماری لائف سیٹ ہو جائے, ہم اس کو سکون سمجھتے. قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور میرے نوجوانوں سنو, قرآن کہہ رہا ہے جو ہے صبر اور جو ہے دل کے اندر سکون تبھی آئے گا جب اللہ کو یاد کرو گے, ورنہ تڑپتے رہو گے, سسکتے رہو گے, اللہ نہیں ملے گا. اللہ تو اس کو ہی ملے گا جس کے دل کے اندر کیا ہے تڑپ ہو, جذبہ ہو. اے اللہ جو گناہ ہو گئے فوراً توبہ. آپ کو دوسرا واقعہ سناتا ہوں. امام جو ہے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. ٹائم ہو تو کہہ دیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کے پاس سے جا رہے تھے, وہ وزیر کا بیٹا تھا. تو وزیر کے بیٹے نے اکڑ کر کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ مال و تکبر سے, غرور سے کیا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تو کہا کہ میں ہاں تجھے پہچانتا ہوں, تو ایک وزیر کا بیٹا ہے, تو ایک بادشاہ کا بیٹا ہے. تو کہا, اس نے نصیحت کی. کیا ہے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس کو کیا نصیحت کی کہ تو جو ہے مٹی سے بنا ہے, تو پیدا ہوا ہے, تو کیا ہے تو نطفے سے پیدا ہوا ہے, ایک منی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے. تیری ابتدا, تیرا فرسٹ پوزیشن
منی کا قطرہ اور تیری لاسٹ پوزیشن کیا ہے، تیرا جسم کیا ہے، سڑ جانا، تیرا جسم کا خراب ہو جانا، تو ایسی دنیا سے کیا دل لگانا۔ اس بچے کے دل کے اندر ایسی بات گئی، اس نے اسی وقت توبہ کی۔ تو میرے بھائی، میرے نوجوانوں، کیا ہے، زندگی بہت مختصر ہے۔ ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دل کے کانوں سے سنو۔ کیا ہے، دل کے کانوں سے، ایک جو ہے کان سے سننا ہے، ایک دل کے کان سے سننا ہے۔ زبان سے سننے کا پھر کا ہے کان سے نکال دینا، یہ ہمارا نہیں ہے۔ دل کے اندر اترے گی نا، دل کے کانوں سے سنیں گے تو اللہ جو ہے آپ کو جو ہے توفیق دے گا، اللہ مجھے بھی توفیق دے گا۔ ہر بات کو کیا ہے، نیت سے سنو، کہ عمل کرنے کی نیت سے۔ دنیا کے اندر تقریریں بھی بہت ہو رہی ہے، اللہ پر باتیں بھی بہت ہو رہی ہے، لیکن اگر یہ نیت بنا لینا کہ میں جس مجلس میں جاؤں گا، جس اللہ والے کی مجلس میں جاؤں گا، بس کیا ہے، عمل کی نیت سے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے رہنے کی نیت سے جاؤں گا، تو اللہ سارے میرے مسئلے کو حل کر دے گا۔ اللہ جو ہے نا، ابھی بھی اپنا بنانے کے لیے تیار ہے۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جمع ہو گئے اور تمام فرشتے بھی کہنے لگے، اے اللہ، اولاد آدم کے لیے مصیبت بن گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کہ جب میرے بندے کو دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے شیطان بہکاتا رہے گا، گناہوں میں مبتلا کرتا رہے گا، تو کیا کرے گا وہ؟ جب اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بچا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے تمام گناہوں والا راستہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، او میرے فرشتوں، میرے بندے کو جا کر کہہ دو، دو راستے میں نے اس کو بلا دیے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں سنو، ہم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ کیا ہے، اللہ ابھی بھی اپنا بنانے کے لیے تیار ہے، ابھی بھی اللہ جو ہے گناہوں کو جو ہے معاف کرنے والا ہے۔ چاہے آسمان اور زمین گناہوں سے بھر دے، ایک مرتبہ کہہ دے، یا اللہ میری توبہ، کہو زور سے، یا اللہ میری توبہ، اللہ معاف فرما دیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جب زمین و آسمان گناہوں سے بھر دے، ایک مرتبہ کہہ دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ فرشتے کہنے لگے کہ اللہ اولاد آدم کے لیے مصیبت بن گئی، کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ تو اللہ نے فرمایا، او میرے فرشتوں، میں نے اس دو سمت کو بلا دیا ہے، ایک اوپر کی سمت، اوپر کی جانب، ایک نیچے کی جانب۔ جب میرا گنہگار بندہ گناہ کر کے دروازے پر آئے گا، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوگا اور جو ہے گناہوں سے پریشان ہوا ہوگا، رزق کا پریشان ہوا ہوگا اور ہر طرح سے پریشان ہوا ہوگا، جب مسجد میں آئے گا اور میرے پاس ہاتھ اٹھا کر مانگے گا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اسی وقت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ شیطان کو اللہ نے طاقت نہیں دی ہے، شیطان کو اللہ نے اتنی ہی طاقت دی ہے، صرف وہ وسوسے ڈالے، گناہ نہیں کرواتا۔ گناہ تو ہم کر لیتے ہیں، اس لیے کیا ہے، جب گنہگار بندہ گناہ کر کے اللہ کے دروازے پر آئے گا اور کہے گا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ابھی اس کے نیچے ہاتھ نہیں جائیں گے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب گنہگار بندہ گناہ کر کے دروازے پر آئے گا اور کہے گا، یا رب میں گناہوں سے پریشان ہو چکا ہوں، میں تمام چیزوں سے پریشان ہو چکا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ جو ہے وہ آئے گا بندہ اور اپنی پیشانی کو سجدے پر رکھے گا اور اللہ سے مانگے گا۔ ابھی اس کی پیشانی وہاں سے بھی کیا ہے، انسان جب پیشانی رکھ کر جو ہے سجدے میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ جو ہے اس کی دعاؤں کو فوراً قبول کرتا ہے، اور جب دعا مانگے گا تو اللہ اسی وقت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے رب کے کیا کہنے کہ کیا شیطان نے بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی تھی، فبی عزتی کا، تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ اللہ نے اس کے بدلے میں دو قسم کھائی، فبی عزتی کا و جلالی کا، اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، میرے بندوں کو میں معاف کرتا رہوں گا۔ وہ جو ہے موت سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں گے اور جو ہے گناہ کرتے رہیں گے، پھر توبہ توڑی انہوں نے، صبح اٹھے پھر توبہ توڑی، شام ہوئی توبہ کی، صبح اٹھے پھر توبہ توڑی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس نے سچی پکی توبہ کر لی، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو میرے نوجوانوں، میری پوری بات کا خلاصہ ہے، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ میرے نوجوانوں، اللہ کی طرف نہ جاؤ کرکٹروں کی طرف، نہ جاؤ ہیرو کی طرف۔ اس میں کیا رکھا ہوا ہے جس میں آپ کو کوئی پیسہ نہیں دے رہا ہے، اس میں کوئی چیز کا جو نفع نہیں
قربانی ہے. اس دنیا سے کیا دل لگانا, کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو, کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو. اس لیے اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار توبہ کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب توبہ ہو جائے اللہ سے مانگو, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. قیامت کے تک جو ہے دروازے کھلے ہوئے توبہ کے, اس لیے آپ مانگتے رہو گے, اللہ گناہوں کو معاف کرتے رہے گا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سنت باقی ہے, سنت بڑھ.